مکی و مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں یا وہ آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور جگہ، بہرحال جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں یا وہ آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور جگہ، لیکن ہجرت کے بعد جو آیت یا سورت نازل ہوئی ہو تو اس کو ہم مدنی سورت کہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ایک سورت میں بہت ساری آیات مدنی ہوتی ہیں اور بہت ساری آیات جو ہے وہ مکی ہوتی ہیں، تو اس وقت عام طور پر اکثر کا اعتبار کر کے اس سورت کو مدنی کہتے ہیں یا مکی کہتے ہیں، یعنی مکی آیات اگر زیادہ ہوں تو اس کو مکی، مدنی آیات زیادہ ہوں تو اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اور مکی صورتوں کی تعداد تقریباً 87 اور مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے، اور یہ کل ملا کے 114 ہے۔ عام طور پر کسی آیت یا سورت کے بارے میں حدیث میں کوئی وضاحت ہوتی ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کے علاوہ نفس اس آیت میں کسی ایسے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس سے اس بات کی تعین ہوتی ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ چند آیات کے بارے میں روایات میں آیا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، یا چند آیات میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ ذہن میں ہو تو پھر اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے کہ آیت جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور ان کو عام طور پر ہمارے اس سلیبس میں مکی و مدنی صورتوں کی خصوصیات کے نام سے معنون کیا گیا ہے۔ تو آج ہم مختصراً ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی پر بہت زور دیا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں احکامات کا تذکرہ ہے، اور مکی صورتوں میں توحید کے دلائل تفصیل کے ساتھ سادہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں احکامات، معاملات اور معاشرت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت، مکی صورتوں میں عام طور پر مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں خطاب اگر آپ دیکھیں گے تو منافقین اور اہل کتاب کو کیا گیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتیں عام طور پر مختصر ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس طرح ہو، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مکی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں، اور مدنی صورتیں عام طور پر طویل اور لمبی ہوتی ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت علماء نے یہ بیان کی کہ لفظ کلا یہ قرآن کریم میں جس جگہ آیا ہے تو سمجھے کہ وہ آیت جو ہے وہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ مدنی میں کلا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل رانا، اور کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور پانچویں خصوصیت کہ سجدے کی آیت جو ہیں جتنے ہیں، سجدہ تلاوت کی جو آیات ہیں وہ مکی صورتوں میں ہیں، مدنی صورتوں میں نہیں ہیں، جو 14 سجدے کی آیات ہیں۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے علاوہ، اچھی طرح ذہن میں رہے کہ سورہ بقرہ کے علاوہ جس صورت میں آدم و ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ صورت مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں تو آیا ہوا ہے وہ مدنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے تو وہ صورت جو ہے وہ کیا ہے، سمجھیں آپ کہ وہ مکی ہے۔ اور ساتویں خصوصیت، مکی صورتوں میں عام طور پر یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین
آمنو کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، بعض ذہن میں رہے کہ مدنی صورت میں یا کوئی ایک رکوع یا 2 آیات جو ہے وہ مکی ہوتی ہے، یا ایھا الناس کا صیغہ جو ہے وہاں استعمال ہوا ہوتا ہے۔ اور 8ویں خصوصیت کہ مکی صورتوں میں اسلوب جو ہے وہ اس میں انتہائی استعارات، تمثیلات اور بلاغت کی وہ چوٹیوں پر ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو ہیں مدنی، جبکہ مدنی صورتوں کا انداز جو ہوتا ہے وہ نہایت نسبتاً سادہ اور آسان ہوتے ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ جو ہے وہ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آخری 10 صورتوں کا ترجمہ آپ دیکھیں کتنا مشکل، ان کا انداز جو ہے استعارات، بلاغت، تمثیلات، ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، حروف مقطعات جیسے الف لام میم، حامیم، عین سین قاف، طٰہٰ، قاف وغیرہ، یہ مکی صورتوں کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں، مدنی صورتوں کی شروع میں استعمال نہیں ہوتے، سوائے بقرہ اور آل عمران کے۔ بقرہ اور آل عمران کے شروع میں حروف مقطعات ہیں لیکن وہ مدنی ہیں۔ ان کے علاوہ جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حروف آ جائے، مثلا قاف، ٹھیک ہے، حامیم، الف لام میم، الف لام را، طٰ سین، تو سمجھے کہ وہ کیا ہے، مدنی، وہ مکی ہے۔ اور 10ویں خصوصیت جو علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ مکی صورتوں میں مشرکین سے بدلہ نہ لینے کا حکم ہے۔ خذ العفو وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کوئی تھپڑ لگائے تب بھی آپ آگے سے جواب نہ دے دیں، گالی کا جواب نہ دے دیں، تلوار کا استعمال جو بھی ممنوع ہے۔ لیکن مدنی صورتیں جو ہیں ان میں جہاد کا تذکرہ ہے، تو جس آیت میں جہاد کا تذکرہ آ جائے، قتال کا، تو آپ یہ صورت جو ہے یہ کیا ہے، مدنی ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔